الحمد لله وحده وهزم الأحزاب وحده وصدق الله وعده ونصر عبده اما بعد درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ آج آپ کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو کما حقہ تعبیر کر دینا ناممکن ہے۔ نور مجسم کی تصویر کشی قابو سے باہر ہے، چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ اب ہم مزید اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کے صاحبزادے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے ممتاز تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک میانہ پن کے ساتھ کسی قدر لمبائی کی طرف مائل تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ ہی بالکل چھوٹا تھا کہ ٹھگنا معلوم ہو، بلکہ درمیانہ قد تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی لمبے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک اس لمبے آدمی سے اونچا معلوم ہوتا، اگرچہ آپ لمبے نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ رنگ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین اور صاف شفاف تھے، گویا چاندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ڈھالا گیا تھا۔ بدن مبارک کی ساخت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف بیان فرماتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن والے نہ تھے، کیونکہ زیادہ موٹا آدمی برا لگتا ہے،
یہ عیب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک تھے۔ سر مبارک حضرت ہند بن ابی حالہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ اور لوگوں کے مقابلے میں قدر بڑا تھا، یعنی جو ہے سر مبارک زیادہ بڑا نہ تھا، درمیانہ تھا، لیکن لوگوں کے مقابلے میں جو ہے قدر بڑا تھا۔ چہرہ انور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے نورانی تھا، دیکھنے والوں کی نظر حیران ہو جاتی، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک عظیم المرتبت دبدبے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ دندان مبارک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت الگ الگ تھے، یعنی ان میں فاصلہ تھا، گنجان نہیں تھے، ملے ہوئے نہیں تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب سرکار تکلم فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسی چمک نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیشانی مبارک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی اور لوگوں کے مقابلے میں قدر کشادہ تھی، جو ہوش مندی کی علامت ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک چپٹی پھیلی ہوئی نہ تھی، بلکہ بلند مائل اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ شروع میں دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناک والا خیال کرتا، مگر جب وہ غور سے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ حسن چمک کی وجہ سے آپ کی ناک مبارک بلند ہے، ورنہ فی نفس ہی زیادہ بلند نہ تھی۔ آنکھ مبارک حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تو دل میں سوچتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رخسار مبارک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ حلیہ مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک گوشت سے پر تھے، یعنی گوشت بھرا ہوا تھا، بالکل پچکے ہوئے نہ تھے۔ داڑھی مبارک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قص اللحیہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور جو ہے گنجان تھی کہ سینہ مبارک داڑھی کی وجہ سے بھر جاتا تھا۔ بھویں مبارک اور یا جو ہے آپ ابرو کہہ لیں وہ، تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروں کا حال بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابر جو ہے باریک اور گنجان تھے،
اور دونوں جدا جدا تھے، یعنی بھویں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدا جدا تھی، درمیان میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھی بیچ میں جو غصے کے وقت ابھر جاتی، یعنی موٹی ہو جاتی تھی، پھول جاتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا۔ سر مبارک کے بال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل جو ہے سیدھے نہ بالکل گھنگریالے، بلکہ درمیانی بال تھے۔ گردن مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے۔ پیٹ مبارک یا بطن مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک برابر تھا، یعنی پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا۔ شان مبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کی جگہ موٹی اور گوشت سے پر تھی۔ بغل مبارک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک بالکل جو ہے صاف شفاف اور چمکدار تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے دعائے استسقاء میں ہاتھ اٹھائے اور اتنے زیادہ بلند فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی چمکتی تھی۔ اور اسی طرح کی روایت ابو موسیٰ اشعری سے بھی آئی ہے۔ ہاتھ مبارک، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ریشمی کپڑا یا خالص ریشم یا کوئی اور نرم چیز ایسی نہیں چھوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی سے زیادہ نرم ہے۔ سبحان اللہ۔ پنڈلی مبارک، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں کسی قدر باریک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک پر بال بھی تھے۔ قدم مبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گوشت سے پر تھے۔ اور ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گوشت ہونے کے ساتھ ساتھ ہموار اور ستھرے چکناہٹ لیے ہوئے تھے۔ ان کی ملامت جو ہے ان کی ستھرائی کی وجہ سے، نرم ملائم کی وجہ سے پانی ان پر سے فوراً ڈھل جاتا تھا، ٹھہرتا نہیں تھا، یعنی جسم مبارک اتنا نرم ملائم صاف ستھرا کہ پانی گرتا، جیسے ہی پانی وہاں جو ہے گراتے ٹھہرتا نہیں تھا، پانی ڈھل جاتا تھا، بہہ جاتا تھا۔ بدن مبارک پر بال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو صحابہ کرام نے امت کے سامنے بیان کیا۔ آج ہم حیران ہیں کہ صحابہ کرام کتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو کیا، حضور کی صورت کو بھی امت کے سامنے بیان کیا۔ اتنے دیوانے تھے، آج تک ہم نے ایسے دیوانے کسی بھی بڑے سردار یا کسی بڑے بادشاہ کے نہیں دیکھے۔ اس لیے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا۔
اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کے حوالے سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔